حضرت خواجہ فخر الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا جو خاندانی پس منظر ہے اور مختصر جو آپ کا شخصی تعارف۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما تحب و ترضی لہ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اولیاء کا ہے فیضان پاکستان۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا اچھی بات۔ ان اللہ کے پیارے بندوں کی طفیل آج بر صغیر کے اس خطے میں ہم کلمہ پڑھنے والے حضور علیہ السلام کے امتی کہلانے والے موجود ہیں۔ سبحان اللہ۔ ورنہ ہمارے سامنے تاریخ رکھ رہی ہے کہ جہاں اولیاء اللہ کے مزارات نہیں تھے، وہاں جب اغیار کے اقدام آئے تو وہاں سے نشانات مٹ گئے۔ یہاں بھی انگریز نے، فرنگی نے کتنی کوشش کی، اس کے باوجود آج اگر یہاں اسلام کے نام لیوا اسلام پر اپنی جانیں نچھاور کرنے کے لیے موجود ہیں تو یہ صدقہ ہے خاندان چشت کے بزرگوں کا، خاندان قادریہ کے بزرگوں کا یا دیگر اس خطے میں۔ ہم ان پاک باز بندوں کا ذکر کرتے ہوئے اس حقیقت کو ہمیشہ مد نظر رکھیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنے پاک کلام میں ان سے محبت کرنے کی، ان کے ساتھ نسبت قائم کرنے کی تلقین فرمائی۔ سبحان اللہ۔ سورہ فاتحہ مکمل نہیں ہوتی جب تک ہم یہ نہ کہیں اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ خواجہ محمد فخر الدین مجدد برحق، عظیم انسان، ان کے والد کی طرف سے ان کا تعلق حضرت شہاب الدین سہروردی رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچتا ہے، جو آگے چل کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اللہ صدیقی فیض ہے، صدیقی فیض۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور والدہ کی طرف سے آپ حضرت گیسو دراز رحمۃ اللہ علیہ تک بھائی سبحان اللہ، کیا بات۔ یہ وہ پیارے نام ہیں کہ زبان پر آتے ہی ایمان کے اندر ایک اضافہ اور ایک حقیقی روحانی لذت لاتے۔ درست۔ حضرت نظام الدین جو ان کے والد ہیں بہت بڑے عالم تھے۔ ان کے ہاں ان کے 5ویں بیٹے ہیں اور سب سے چھوٹے ہیں، اور جن کے لیے کلیم اللہ کا آپ نے ذکر کیا کہ انہوں نے اپنا تبرک بھی بھیجا اور بتایا کہ یہ بچہ آگے چل کر کیا خدمات سر انجام دے گا۔ سبحان اللہ۔ آپ نے چھوٹی عمر میں اپنے والد سے علوم میں مہارت تامہ حاصل کر لی۔ سبحان اللہ۔ مشارق الانوار شفا شریف قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ کی تصنیف ہے، وہ حدیث میں جو شخص پڑھتا تھا، اور آج بھی قاضی شفا رحمۃ اللہ ایاز کا نام جب زبان پر آتا ہے تو عشق نبی کے چشمے پھوٹتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے رسول اکرم رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن و سنت کی روشنی میں صحیح تعارف امت کو عطا کیا ہے۔ سبحان اللہ جی، ماشاءاللہ۔ اور اس کے بعد خطے کے بہت بڑے عالم حضرت مولانا جان محمد رحمۃ اللہ علیہ سے آپ نے تمام علوم میں تکمیل کی۔ سبحان اللہ۔ اور علوم میں مکمل ہونے کے بعد آپ نے ان اسلاف کے ہاں، اور پھر جس طرح آپ نے ذکر کیا کہ خانقاہ جو ہے حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی، وہ اس خطے میں اس بات کی بہت بڑی پہچان ہے کہ یہاں آنے والے خدمت خلق کو، دکھی لوگوں کے دکھوں کو بانٹنے کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے ہیں۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے مزار کے باہر اس وقت یہ شعر نمایاں تھا کہ کام آ خلق خدا کے، کہ خدا کے نزدیک اس سے بہتر نہ ہوئی ہے نہ عبادت ہوگی۔ تو وہاں پر آپ نے پہنچ کر جس انداز سے ماحول کو دیکھا، اور پھر ریاضت اور عبادت گزاری اور تقوی، جیسے آپ نے کہا کہ روزانہ 1000 نفل پڑھنا، روزانہ 3 قرآن ختم کرتے، اللہ اکبر، اور ہمیشہ روزے سے رہتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور جب لوگوں نے آپ کو یہ منظر دیکھ کر آپ کی طرف رجوع شروع کیا تو سالک اپنے آپ کو چھپاتا ہے، اس کی کوشش ہوتی ہے کہ لوگوں میں عجب پسندی سے میں بچ جاؤں، نمائش نہ ہو۔ تو پھر آپ نے نظام الدولہ کے ہاں وہ ملازمت کی، اور اس میں بھی علماء نے لکھا ہے کہ آپ اپنے لشکر سے علیحدہ رات بسر کرتے تھے۔ اللہ اللہ۔ آپ کی نشست الگ ہوتی تھی۔
اللہ۔ اور وہاں پر بھی لوگ آپ کے پاس آنا شروع ہو گئے، تو آپ نے فرمایا کہ میں نے تو یہاں اپنے آپ کو گمنام رکھنا چاہا تھا، یہاں بھی لوگ میرے پاس آنا شروع ہو گئے ہیں، تو پھر آپ نے وہ چھوڑا اور پھر اس منصب کی طرف آ گئے جو اس خطے کے یہ بزرگ مخلوق خدا کے لیے کر رہے تھے۔